السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری کا جو لیکچر ہے اس کا چیپٹر نمبر 4۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مکتب کا کردار یا پھر مکتب کے فوائد۔ اسلامی معاشرے میں مکتب کیا کردار ادا کرتا ہے؟ مکتب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہر وہ ادارہ جہاں پر کسی بھی قسم کی تعلیم دی جاتی ہو اس کو مکتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں مکتب کی کیا کردار ادا کرتا ہے۔ مکتب جو ہے وہ تعلیم میں اپنا کس طرح سے کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اصلاح معاشرہ، کہ اصلاح معاشرہ کے لیے معاشرے سے جہالت کو دور کرنا اور علم کی اشاعت کرنا بے حد ضروری ہے، اور اشاعت علم کا یہ فریضہ مکتب ہی ادا کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، غلط چیزوں کو اس میں سے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک مکتب کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہاں پر جو ہے وہ علم کی روشنی پھیلائی جا سکے، بچوں کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا جا سکے۔ پوائنٹ نمبر 2 میں سیرت اور کردار کی تشکیل کا مکتب قوم کے نونہالوں کی اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مکتب میں بچوں کے اٹھنے بیٹھنے، انداز گفتگو، آداب مجلس، آداب شرب و طعام یعنی بچوں کے کھانے پینے کے آداب، اخلاقی شائستگی، معاملات کی درستی، بلند مقاصد کی لگن، حقوق اور فرائض کا شعور اور ان کی ادائیگی کے صحیح اسلوب کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک بچے کی سیرت اور کردار کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ یعنی مکتب کا دوسرا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قوم کے بچے ہوتے ہیں ان کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، ان کو کھانے پینے کے آداب اور جتنی بھی ان کی اخلاقیات ہوتی ہیں ان تمام کے بارے میں ان کی تربیت کرتا ہے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پر اپنے سیرت اور کردار کی تکمیل کرتے ہوئے ایک اچھے مسلمان کے حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے معاشرے میں جانے جائیں۔ پابندی وقت اور نظم و ضبط کی تربیت۔ جس معاشرے میں نظم و ضبط نہیں وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، اور نظم و ضبط کی تربیت مکتب میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر مکتب میں کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں جن کی پابندی ہر طالب علم پر لازم ہوتی ہے۔ تعلیم کے دوران ہر طالب علم نظم و ضبط کا خوگر ہو جاتا ہے، یعنی پابند ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایک بااصول اور منظم زندگی لے کر آتا ہے، اور ملک اور ملت کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں اسلام کی تمام عبادات کا تو ان میں بھی نظم و ضبط بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ نماز جو ہے اس کا وقت مقرر کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بے وقت پر جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکے، تو یہ نظم و ضبط کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسی طرح مکتب جو ہے وہ اپنا نظم و ضبط میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کہ بچہ جب ایک کسی ادارے میں جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ وقت کے حساب سے مختلف سبجیکٹس پڑھتا ہے، اپنا مختلف کام کرتا ہے، تو وقت پر جاتا ہے، وقت سے گھر پر آتا ہے، اپنا ہوم ورک، اپنی تعلیم جو ہے وہ اس نے ہر ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اس کا مقرر کر رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ادارے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایک اصولی طور پر جو ہے وہ نظم و ضبط کا پابند ہو چکا ہوتا ہے، اس کو نظم و ضبط کے حساب سے چلنا جو ہے وہ سکھایا جا چکا ہوتا ہے۔ احساس ذمہ داری کا جذبہ مکتب میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بچے کا اپنے ہم جماعتوں سے ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے۔ یہی ذمہ داری کا احساس اسے بعد میں معاشرے کا ذمہ دار شہری بنا دیتا ہے۔ یعنی بچے جب ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، تو اس کلاس میں اس کے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے، تو یہی جو کمپٹیشن ہوتا ہے یہ اس کی احساس ذمہ داری ہوتی ہے، کہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ادارے سے باہر نکلتا ہے، اپنی گھریلو زندگی میں جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں میں جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہ اس کو ایز اے کمپٹیشن جو ہے وہ اپناتا ہے، اور اپنی احساس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ایک اچھا اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے وہ لوگوں میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جمہوری اقدار کی تربیت، کہ جو بچے مکتب کی بجائے گھر پر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھی صفات اور جمہوری اقدار، مثلا دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی عادت اور اصرار اور قربانی کے جذبہ وغیرہ سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ مکتب میں ایسی صفات بچوں کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔
نیز اچھے اور برے انسانوں کی پہچان بھی مکتب کے ماحول میں ہوتی رہتی ہے۔ مطلب ایک بچہ جو گھر میں بیٹھ کر پرائیویٹ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ نہ تو دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور نہ ہی وہ دوسرے بچوں کے جذبات کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کا دوست وغیرہ مشکل میں ہے تو نہ ہی اس کی مدد کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ تو اسی طرح بچے جب ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں تو کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار اور قربانی کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو بھی شیئر کرتے ہیں اور مل جل کر کام کرنے کی ان کے اندر جو ایک اچھی عادت ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں اشاعتِ علم اور حصول علم میں سہولتیں۔ تو مکتب کا اہم کردار یہ بھی ہے کہ یہ اشاعتِ علم کا منبع اور مخزن ہے۔ نیز حصول علم میں بہت سی دشواریوں اور رکاوٹوں کا حل مکتب ہی ہے۔ ایک مکتب میں ہر شعبہ علم اور فن کے ماہرین، تجربہ گاہیں اور لائبریریاں موجود ہوتی ہیں۔ خاص پیشوں کے لیے خاص درس گاہیں ہوتی ہیں، مثلاً زراعت، صنعت و خرافت، قانون، ڈگری اور اس کی مختلف شاخیں وغیرہ۔ انفرادی طور پر ان تمام سہولتوں کا میسرانہ محال ہے اور ان کی عدم موجودگی میں علم کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی علم کو پھیلانے میں اشاعتِ علم اور علم حاصل کرنے کی جو سہولتیں ہیں وہ ہمیں مکتب سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، وہاں پر اسے ہر قسم کی میڈیکل کے حوالے سے جو ہے وہ سہولت، اس کا سلیبس، اس کی بکس وغیرہ جو ہیں وہ اس کو مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جس بھی شعبے سے بچہ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ باقاعدہ کسی مکتب کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس مکتب میں اسے لائبریری کی صورت میں، اسے تجربہ گاہوں یعنی لیبارٹریز کی صورت میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے وہاں سے اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں، یا علم کے لیے اسے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہے وہاں سے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی صحت کا فروغ۔ مکتب تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی جسمانی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہر بچے کی دلچسپی کے مطابق مختلف کھیلوں کا انتظام کرتا ہے، جس سے قوم کے نونہالوں کی جسمانی صحت فروغ پاتی ہے۔ مزید برآں اسکاؤٹنگ اور فوجی تربیت سے طلباء ہنگامی حالات میں ملک اور ملت کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یعنی مکتب ایک تعلیمی ادارہ جو ہے وہ بچوں کو صرف پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتا بلکہ ان کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی سکھاتا ہے، جس کے ذریعے سے جب وہ اس ادارے سے پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو وہ ایک ذہنی طور کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فزیکل اسٹرانگسٹ کی وجہ سے وہ معاشرے میں ایک صحت مند افراد کے جیسے اپنے کردار کو ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مکتب کی ضرورت اور اہمیت تھی، اس کے یہ مکتب کے فوائد تھے کہ اسلامی معاشرے میں مکتب جو ہے یعنی ایک ایسا ادارہ جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے اور کس طرح سے بچوں کے اور تعلیم میں اپنے جو فوائد ہیں وہ حاصل کرتا ہے اور کس طرح سے بچے جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مستفید ہو کر معاشرے میں ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک کا مکتب کا کردار کیا ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک یہیں پر کلیئر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اپنا ٹاپک شروع کریں گے استاد کے فرائض اور شاگرد کے حقوق کے بارے میں۔ تو یہ ٹاپک جو ہے یہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔